وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز سے سارے پڑھیں صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلہ وصحبہ یا سیدی یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص آپ روز مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے اسلامی بھائیوں، ساری مخلوق اللہ عز و جل کی بنائی ہوئی، اللہ عز و جل وحدہ لا شریک، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات واضح فرمائی ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو ساری مخلوق میں جس کے اندر اللہ عز و جل نے جان ڈالی ہے اس کو ایک نہ ایک دن واپس اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. سمجھدار شخص وہی ہیں کہ جو اللہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے دنیا سے واپس لوٹے. آج ہمارے جو حالات جا رہے ہیں وہ ہم سب پر آیا ہیں. اکثریت لوگ دنیا میں گم ہیں، دنیا کے نشے میں گم ہیں اور اللہ اس کے حبیب علیہ السلام کی اطاعت سے دوری ہے. تو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ اپنے آقا و مولا جانے جانا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے دور ہٹے. لوگ گناہوں پر دلیر ہیں، شراب نوشی عام ہے، جوا، زنا، والدین کی بے ادبی، نافرمانی، نمازوں کو چھوڑنا اور عورتوں کا خاوندوں کی نافرمانی کرنا اور مردوں کا عورتوں کے ساتھ ظلم و ستم کرنا، دیگر طرح کے بڑے بڑے گناہ، سود عام ہے، جھوٹ عام ہے، دھوکہ، دغا، فریب. تو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اگر دونوں جہاں میں کامیاب ہونا ہے تو ان کاموں کو چھوڑنا پڑے گا. سارے سمجھدار ہیں، خود سمجھتے ہیں. میں آپ کو وقت کے دامن میں وسعت بڑی کم ہے، اس حوالہ سے کچھ گناہوں پر آپ کو کچھ روایات سناتا ہوں. آج لوگ گناہوں پر بڑے دلیر ہیں ایسے کہ جیسے کچھ ہونا ہی نہیں. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے محترم احباب، ایسا نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ ایک نہ ایک دن ہم نے مرنا ہے. سمجھتے ہیں نا اس بات کو؟ تو سارے موت تو برحق کے ایک نہ ایک دن جانا ہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ دنوں میں سے کینے نکال دیں، بغض نکال دیں، اپنے عقیدوں کو اصلاح دیں، عقیدوں کی درستگی کریں، عقائد حق اہل سنت پر پختہ ہو جائیں اور اچھے اعمال کو جتنا کر سکتے ہو کریں اور گناہوں سے دور ہو جائیں. وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے، ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں حساب دینا ہے. گناہوں پر دلیر نہ ہو. آج لوگ گناہوں پر بڑے دلیر ہیں. آج گناہوں کی برمار ہے، طرح طرح کے گناہ کیے جا رہے ہیں، علل اعلان کیے جا رہے ہیں. ظلم و ستم عام ہے، جھوٹ، فریب، چوری، یہ معاملات سارے عام ہیں. والدین کی نافرمانی عام ہے. نماز بہت سارے لوگ نہیں پڑھتے اور اگر بھی آتے ہیں تو وہ بھی رسمی طور پر معاملات چل رہے ہیں. تو یاد رکھو ایک نہ ایک دن مرنا ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کما تدین تدان، جیسی کرنی سمجھ لو ویسی بننی ہے. آج اگر اچھے اعمال کریں گے، یہ تھوڑا سا وقت ملا ہے ہمیں دن، کسی کی 50 سال عمر ہے، کسی کی 60 سال، کوئی 50 سال کی عمر میں چلا جاتا ہے، کوئی 60 سال میں، کوئی 70 سال میں، کوئی 30 سال میں. کسی کو پتہ نہیں سوائے اللہ کے کچھ پیارے دن پر مالک عیاں فرماتا ہے. کسی کو معلوم نہیں ان کے سوا کہ کب کسی نے چلا جانا ہے، کب کس کا بلاوا آ جانا ہے. تو سمجھدار انسان وہی ہے
جو دنیا سے اچھی تیاری کر کے جائے کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو پھر کیا جواب دیں گے؟ خدا کی قسم یہ معاملے بڑے نازک ہیں۔ معراج شریف کی رات میرے آقا جانے جانا سرکار کریم خاتم النبیین، بڑی توجہ کی ضرورت ہے، آپ کو کچھ روایتیں سنانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا جانے جانا سرکار خاتم النبیین علیہ السلام جب تشریف لگے تو بہت سارے طرح طرح کے لوگوں پر حضور کا گزر ہوا۔ میرے آقا جانے جانے کائنات خاتم النبیین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے بشارت فرمایا کہ وہ لوگ آگ کے جنگل میں ہیں، ایک جنگل ہے وہ آگ کا جنگل ہے، اس میں وہ لوگ مبتلا ہیں، اس کے اندر موجود ہیں اور آگ ان کو جلا رہی ہے۔ جو لوگ آگ کے جنگل میں موجود ہیں ان کو آگ جلا دیتی ہے، وہ جل جاتے ہیں اور پھر سے اللہ عز و جل ان کو دوبارہ صحیح فرما دیتا ہے اور پھر انہیں آگ جلا دیتی ہے، پھر سے وہ صحیح ہوتے ہیں، آگ پھر اسے جلا دیتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ میرے آقا حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں جبریل امین پاک نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا یہ وہ لوگ ہیں جن کو آگ جلاتی ہے پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، جلاتی ہے پھر فوراً ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر جلا دیتی ہے پھر۔ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے والدین کی نافرمانی کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج دیکھیں والدین کی نافرمانی عام ہے، دوستوں کو تو ترجیح دی جاتی ہے، رشتہ داروں کو تو ترجیح دی جاتی ہے، مگر والدین گھر میں ایسے بڑے والدین پڑے ہوئے، اولڈ ہورسز بنے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ، والدین کو کوئی ترجیح نہیں۔ والدین ٹٹکتے ہیں، وہ کسی اچھی بات پر کہتے ہیں تو تب غصہ کرتے ہیں، وہ اپنا حق مانگتے ہیں تو تب غصہ کرتے ہیں، حالانکہ لوگوں کے اندر ان کا حق دیا جاتا ہے، دوستوں کے ساتھ اچھی محفلیں کی جاتی ہیں، ان کو خوش رکھنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، لیکن وہ جنہوں نے تمہیں جنا، تمہیں پالا، ان کے ساتھ نافرمانیوں کے دستخط، نافرمانیوں کے رجسٹر جاری ہیں، دن رات گناہوں کے گناہ ہوتے ہیں۔ تو اے عاشقان رسول، یہ بات یاد رکھیں، والدین کا گستاخ اس کے لیے کامیابی نہیں ہے۔ تو عاشقان رسول گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے۔ شراب نوشی عام ہے، خدا کی قسم اس کے متعلق روایت پاک میں ہے کہ میرے آقا حضور علیہ السلام کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا کہ جن کے چہرے سیاہ ہو چکے ہیں، کالے ہو چکے ہیں، ان کی آنکھیں نیلی ہیں اور ان کو جہنم کے آگ کے زرد پانی سے ان کو پلایا، ان کو جہنم کی آگ کا زرد پانی پلایا جاتا ہے اور ان کے منہ سے خون اور پیپ بہ رہی ہے، ٹپک رہے ہیں قطرے خون اور پیپ کے، اور یہ عذاب انہیں مسلسل مل رہا ہے، ملتا جا رہا ہے۔ تو میرے آقا حضور علیہ السلام نے جبریل پاک کو فرمایا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہتے شراب نوشی کیا کرتے تھے۔ آج دیکھیں لوگ شراب پی کر اس کو نعوذ باللہ خوبی سمجھتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس نے 2 گلاس پیے، اس نے 1 بوتل پی لی، اس نے فلاں کام کیا، بازاروں میں نکلتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں اور اس پر اتراتے ہیں نعوذ باللہ۔ تو ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں مسلمانوں، یہ بات یاد رکھو، جب روح نکلے گی تو پھر اس کا حساب دینا پڑے گا جو کیا۔ اسی طرح آج کل خامدوں کی نافرمانی بڑی عام ہوئی ہے، یہ مسئلہ بڑا عام ہے۔ خامدوں کی عورتوں کی نگاہوں میں عزت نہیں، دوسرے لوگوں کی عزت کرتی ہیں لیکن خامد کا حق ادا نہیں کرتی، اس کے سامنے زبان تراشی کرتی ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں نماز پڑھو تو نماز نہیں پڑھتی، وہ کہتا ہے فیشن نہ کرو تو فیشن کرتی ہیں۔ دیگر معمولات آپ سمجھدار ہیں۔ میرے آقا حضور علیہ السلام کا فرمان پاک ہے کہ معراج شریف کی رات ہمارا ایسی عورتوں پر گزر ہوا کہ عورتوں کا گروہ تھا، ان کے چہرے کالے تھے، آنکھیں نیلی تھی اور عورتوں کو آگ کے کپڑے پہنائے ہوئے تھے اور فرشتے انہیں متواتر گرج مارتے تھے، انہیں عذاب دے رہے تھے، عذاب میں مبتلا تھی۔ تو میرے آقا حضور جانے جانا، اور روایت پاک میں ہے کہ گدھے کی طرح اور کتے کی طرح وہ چیختی تھی، جیسے گدھا چیختا ہے، کتا چیختا ہے، اس طرح سے وہ عورتیں چیختی تھی۔ میرے آقا حضور علیہ السلام جانے جانا سرکار کریم کی خدمت اقدس میں جبریل پاک نے اس کی، یا رسول اللہ میرے پیارے کریم آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار، یہ وہ عورتیں ہیں کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے خامدوں کی نافرمانی کرتی تھی، اپنے خامد کا کہا نہیں مانتی تھی، وہ انہیں برائیوں سے روکتا تھا لیکن یہ نہیں رکتی تھی،
वो अच्छाई का हुक्म देता था तो ये नहीं मानती थी। तो रवायत पाक में है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल कुरान पाक में फरमाता है अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, तवज्जो मेरी तरफ, औरतों पर मर्दों को अल्लाह ने हाकिम बनाया है, मर्दों को औरतों पर अल्लाह ने हाकिम बनाया हुआ है, और औरतों को चाहिए कि वो अपने मर्दों की इताअत करें, ठीक है, जितनी जो जिसकी शरीयत मुताबिक ने इजाजत दी है। और ये बात याद रखें, खामद के लिए ये एक मसला है शरीयत मुताबिक का, जब औरत की शादी नहीं होती तो उस पर वालिदैन का हुक्म मुतबर होता है, लेकिन जब उसकी शादी हो जाए तो रवायत पाक से ये साबित है कि उस पर ज्यादा हक उसके खामद का हो जाता है। वालिदैन की इज्जत और अदाब वैसे ही है, वालिदैन की इज्जत और अदाब उस पर वैसे ही है, कोई शक नहीं है, बहुत ज्यादा है, लेकिन खामद के उस पर बढ़ जाते हैं। अगर खामद इजाजत दे तो फिर वो ससुराल मिलने जाएगी, अपने वालिदैन मेके मिलने जाएगी। एक मसला मैंने पढ़ा, फरमाया कि अगर औरत बीमार, औरत के वालिदैन बीमार है, बहुत शदीद बीमार है और वो करीब ही रहते हैं, तो फरमाया कि उसके खामद की तरफ से उसे इजाजत नहीं है तो सिर्फ वो हफ्ते में एक मरतबा अगर करीब रहते हैं किसी महरम के साथ जा सकती है, और सिर्फ जाए वालिदैन पता करके वापस आ जाए, उसको इजाजत नहीं कि वो अपने खामद की नाफरमानी करे। और फिर वालिदैन उसके कोई बात कहें और उधर खामद के, फरमाया खामद की बात को तरजीह दे, इसके लिए जरूरी है। तो इसी तरह से सारे मामलात आप समझदार हैं। नमाज आज बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते, तो बेटे इस्लाम भाइयों, बल्कि लोग नमाजियों को मजाक करते हैं, ऐसी बातें करते हैं, ये नमाज पढ़ता है, लोग जी नमाज तो पढ़ते हैं, फलां गुनाह करता है, नमाज तो पढ़ता है, वैसे देख लो नमाज पढ़ता है जी आ कम करता। तो ये बात याद रखो बेटे इस्लाम भाइयों, नमाज ना पढ़ना भी गुनाह है और कबीरा गुनाह है। और मेरे आका हुज़ूर अलैहिस्सलाम के फरमाने पाक का खुलासा है कि जब वो बंदा नमाज पढ़ता है, एक नमाज से दूसरे नमाज के दौरान के जितने उसके सगीरा गुनाह होते हैं वो सारे अल्लाह माफ फरमा देता है। अब देखें जो कहते हैं नहीं पढ़ता तो नमाज में पर ये काम भी करता है, उनका अब क्या किया जाए? तो कभी किसी नेकी से किसी को ना करो, उसे उस पर शर्मिंदा ना करो। बंदे कह लो जी रखी दाढ़ी है कितने झूठ बोला, यार तो झूठ बोलते हैं वो अलग गुनाह है, दाढ़ी शरीफ ना रखना अलग गुनाह है, ठीक है। तो अगर कोई शख्स ऐसे नेकियां करता है उसे इससे रोके ना। मेरे आका हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इसका खुलासा है कि जो शख्स नमाज जानबूझकर एक भी छोड़े, जिसने जानबूझकर एक नमाज छोड़ी, उसका नाम जहन्नम के उस दरवाजे पर लिख दिया जाएगा जिससे वो उसमें दाखिल होगा। अब खुद ख्याल करें, खुद इस बात को सोचें कि जो दिन रात नमाजें छोड़ते हैं, 5 की 5 छोड़ते हैं, 3 छोड़ते हैं, 4 छोड़ते हैं, 2 छोड़ते हैं, उनके साथ क्या मामला हो? रिवायत पाक में अगर किसी ने एक भी जानबूझकर नमाज छोड़ी होगी, कब्र में जब वो जाएगा तो एक गंजा सांप उस पर मुसद्दत कर दिया जाएगा, वो उसके डंक मारेगा तो वो सांप तो जमीन में दरस जाएगा, वो दरसता जाएगा, वो जब दरसेगा उसके डंक से वो फिर डंक मारेगा, फिर दरस जाएगा। ये अज़ाब उसको एक नमाज छोड़ने पर, एक नमाज के से दूसरे नमाज के टाइम तक जब तक शुरू ना हो, यानी उस नमाज पूरे टाइम में मिलता रहेगा। अब सोचे बंदा तो एक कीड़ा दंदी काटे, एक मच्छर बंदे को काटता है तो वो बर्दाश्त करें, तो सांपों के डंक, वो ये सांप भी नहीं होगा जो हमें दुनिया में नजर आता है, वो अजाब है। ऐ आशिकाने रसूल, हमें चाहिए कि हम सुधर दें, ये वक्त सुधरने का है। आज हमें अगर वक्त मिला है तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए। जैसे ही जिस्म से रूह निकलेगी ये सिलसिला मुनक़ते हो जाएगा, फिर जैसे करनी वैसी बननी है जरूर, ठीक है। अच्छी करोगे तो उसका सिला अच्छा मिलेगा, बुराई करोगे तो उसका आपको पता है कि हिसाब देना पड़ेगा। दुआ है कि अल्लाह ज़ल्ल हमें हुज़ूर के सदक़े बेहिसाब बख्शे और हमें अच्छे काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बस नेकी करें और बुराई से बचते रहें, जितना हो दुरूद और सलाम पढ़ें। आखिर में आपको रवायत पाक की अर्ज़ करता हूँ, दुरूद और सलाम की जितनी कसरत होती है करें, नमाज की पाबंदी करें, वालिदैन के अदाब को मलहूज़ खातिर रखें, गुनाहों से बचते रहें। मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह अज़्ज़ व जल उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। और फरमाया जो 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह अज़्ज़ व जल उस पर 100 रहमतें नाज़िल फरमाता है।
اور پھر میرے آقا جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو 10 مرتبہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر 1000 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور خوش نصیبی ہے اس کے لیے جو ہر روز 1000 پڑھتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، سرکار کریم خاتم النبیین ہمارے آخری نبی جانا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر روز مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، منظر ایسا ہوگا کہ اچھے اعمال کرنے والے بڑے بڑے نمازی بھی ہوں گے، جب حکم ہوگا جنت میں جانے کا پر وہ بھی پیچھے، روزے دار بھی پیچھے۔ فرمایا جو درود و سلام پڑھتا ہے وہ جنت میں ہمارے ساتھ اس طرح داخل ہوگا کہ جب ہم جنت کے دروازے پر اس میں داخل ہونے لگیں گے تو اس کا کندھا ہمارے کندھے سے مل رہا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے درود و سلام پڑھو، کتنا پڑھ سکتے ہو، پر اٹھتے ہو تو تمہارے لبوں پر درود و سلام ہو، بیٹھو تو تمہارے لبوں پر درود و سلام ہو۔ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب محبت کرو کہ سرکار کی ذات ہے جنہوں نے ہمیں ہمارے رب سے بخشوانا ہے، حضور ہی کی شفاعت سے ہم نے بخشے جانا ہے، حضور ہی کی ذات ہے جن کی اطاعت سے ہمارے لیے دونوں جہاں میں کامیابی ہے۔ بس اپنے عقیدہ اہل سنت و جماعت امام اہل سنت کے عقیدہ پر پختہ رہو، اچھے اعمال کرو، سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، انشاءاللہ آپ کی سنتوں سے محبت کرو، کل جب قیامت کے دن اٹھو گے تو سرکار کے ساتھ ہو۔ حضور نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ حضور کے صدقے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی آپ کو موقع ملے تو درود و سلام پڑھتے رہا کریں اور برائیوں سے ہمیشہ بچتے رہیں۔ اللہ